الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعين کرام وخواتین مستورات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج رمضان مبارک میں تراویح میں ختم قرآن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح پڑھی اور قرآن کو سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ختم قرآن کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، صلاح و فلاح کے لیے، دین کے لیے، دینداری کے لیے، دارین کی فلاح کے لیے ہم سب کو صدق دل سے دعا کرنا چاہیے۔ اتفاق سے آج 27ویں شب بھی ہے، تاخرات ہے۔ تاخراتوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری تاخراتوں میں بے انتہا محنت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے جو دوسرے ایام میں آپ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کو بھی دعاؤں کی اور طاعت کی ترغیب دیتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور سے آج کی شب 27ویں شب ہے، مشہور صحابی رسول جن کا قرآن کا پڑھنا اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ ان کا نام ہے ابی ابن کعب، اقربهم ابی بن کعب، جن کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے فرمایا کہ ابی تم مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ قد سمانی اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا نام لے کر کہا کہ ان سے قرآن سنو۔ حضرت ابی ابن کعب جو ہے جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگے، کہا کہ یا اللہ کے رسول، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ صحابی قسم کھا کر کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات عبادت کی، دعا کی، استغفار کی، ہر طرح کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے قدر کی، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری مشکلات آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تھوڑا سا صدقہ فطر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ہم عید الفطر منانے والے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن ہمیں اپنے خوشی میں اس طرح مست نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں، غریب پڑوسیوں کو بھول جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، تاکہ وہ بھی اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اچھے لباس، اچھے کھانے کا نظم کر سکیں۔
صدقہ فطر صاحب حیثیت مسلمانوں پر اسی لیے واجب فرما دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہ ہوں عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں۔ جب آسمان کی وسعتوں پر عید کا چاند دیکھا جاتا ہے یقیناً خوشی کا حق ہے روزے داروں کو، لیکن کتنی ماؤں کے آنچل آنسوؤں سے بھیگ بھی جاتے ہیں۔ یہ بڑا جذباتی موقع ہوتا ہے، مسرت کا بھی موقع ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کے دل احساس محرومی سے جو زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان دلوں کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں صدقہ فطر کے مقصد مصلحت اور حکمت پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے واجب فرمایا ہے تاکہ اس سے روزوں میں ہونے والی لغویات اور گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور مساکین کے رزق کا ذریعہ بھی بن جائے۔ بہرحال صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے اور غربا اور مساکین کے تعاون کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہو ان کو چاہیے کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ بر وقت اس کو ادا کر دیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، متعدد روایات میں اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں فرمایا اخرجوا صدقۃ صومکم، اپنے روزے کا صدقہ نکالو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اعلان کرنے والے کو بھیج کر کے اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کی ہدایت ہی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا صدقہ فطر سے تمہارے مالداروں کا تزکیہ نفس ہوگا اور تمہارے فقراء کو اس سے زیادہ واپس کر کے جائے گا۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عید الفطر کے دن 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر زیور، نقد یا بنیادی ضروریات یعنی رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے، برتن وغیرہ سے زیادہ سامان کے مالک ہوں۔ مثلا قیمتی کپڑے ہیں، برتن ہے، فرنیچر وغیرہ وغیرہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہو یا دکان میں اتنی ہی قیمت کا سامان ہو۔ بنیادی ضروریات سے زیادہ کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جس کے پاس رہائشی مکان، سامان خرد و نوش، استعمالی کپڑوں کے علاوہ کرائے کے مکانات، زمین غیر ضروری کپڑے، سال بھر سے زائد کی ضرورت کی جنسیں اتنی مقدار میں ہوں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ اس مال پر یاد رکھیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اور نہ مال کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، روپے، مال تجارت پر واجب ہوتی ہے بشرطے کی سال گزر جائے، جبکہ صدقہ فطر کے وجود کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس
حاجات اصلیہ سے یعنی بنیادی ضرورتوں سے زائد سامان بقدر نصاب زکات عید کے دن موجود ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس کو اپنی طرف سے ادا کرنا چاہیے، اپنی نابالغ اولاد اور خادم نوکر کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ بالغ اولاد اگر تنگ دست ہو، محتاج ہو تو ان کی طرف سے بھی کرنا چاہیے، مگر یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر ادا کر دیں تو بہتر ہے، البتہ اگر وہ مالدار ہیں تب خود ادا کریں۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر باپ نے نابالغ مالدار اولاد کی طرف سے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی اگر مالدار ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، تاہم اگر اس کی طرف سے شوہر نے ادا کر دیا تو ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی عذر، سفر یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بلا عذر روزے نہیں رکھے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اولاد کے ذمے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ اولاد کی کفالت ہی میں کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اولاد ان کی طرف سے ادا کر دے تو ہو جائے گا۔ یتیم، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا نانا دادا پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بچے بالغ ہیں مگر کم عقل ہیں یا دیوانے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ تھوڑی سی کچھ باتیں اور کر دوں۔ جو شخص صدقہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو تو اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ فجر کے بعد ہوا ہو تو اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے مر جائے، فقیر ہو جائے یا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دے دینا بہتر ہے، تاکہ جن غریب بھائیوں کو فطرے کی رقم یا سامان وغیرہ دیا جانا ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ رمضان ہی میں ادا کر دیا جائے، تاکہ غریب بھائی اور ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں۔ اگر رمضان المبارک میں ادا نہ کیا جا سکے تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ البتہ اگر کسی شخص نے عید سے پہلے یا عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ عید کے بعد ادا کر دے، لیکن اس صورت میں اجر کم ہوگا۔ رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے میں اختلاف ہے، بہرحال راجح قول یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، صاحب نصاب ہونے سے پہلے بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر میں گیہوں، آٹا، ستو نصف سا مقرر ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر بتائی جائے گی تو آپ ہو جائیں گے کنفیوز، لہذا یہاں پر یہ طے کیا گیا ہے موجودہ زمانے میں کہ 2.25 کلو گیہوں اور احتیاطاً 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے صدقہ فطر میں ادا کر دی جائے، اور اگر زیادہ کوئی دینا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔